السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں صرف ایک نیت نہیں، کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا. اللہ کا کلام اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہیے. پھر نمبر 2، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے. اس کو ایک تجارت سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس میں سے نفع ہی نفع نکلتا رہے گا. پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے. قرآن کے بغیر دل ویران ہو جاتے ہیں. قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو بنجر دلوں پہ پڑتی ہے تو دل پھلنے پھولنے لگتے ہیں. لہٰذا دلوں کو آباد کیجیے قرآن کے ساتھ. پھر دلوں کے اطمینان کے لیے پڑھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی شفا کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. لہٰذا شفا کی نیت سے بھی پڑھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس کی برکت سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے. اور پھر ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. پھر ایمان میں اضافے کے لیے، قرآن کی قرأت ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. پھر عبادت کی غرض سے کہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. پھر جہنم سے نجات پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح قرآن کو قیامت کے دن سفارش کی نیت سے پڑھنا چاہیے. امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا. پھر زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اور آخرت میں خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے زیادہ قریب کرنے والی نہیں. یعنی قرآن کی قرأت، قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ فائدہ مند کام ہے. تو آئیے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے.
کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو اہل کتاب کا قبلہ تھا۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر منہ کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، لہذا عبادت میں اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو ادھر کر لے، وہ کہے کہ مغرب کی طرف منہ پھیر لو تو اس طرف منہ پھیر لے، یہی اصل عبادت ہے۔ ایک بندے مومن کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا جب آپ 100% درست بھی ہوں؟ بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام میں کر رہی ہوں، جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے، یہ طرز عمل کیا بذات خود درست ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو خوشی کے ساتھ اس پر جم جائیے اور لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ ناسمجھ ہے۔ اور زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے حالات پر، آپ کی ذات پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے بچے نہیں تو کہیں گے آپ کے بچے کیوں نہیں، اگر آپ کو جاب نہیں تو آپ کی جاب کیوں نہیں، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض کمنٹس اتنے ہرٹ فل ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ رو دے، لیکن اس وقت رونے کی بجائے جسٹ اگنور، اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر ہم خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پشیمان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن اختیار کرے اور اس کی طرف زندگی بھر چلتا رہے، چاہے قدم بقدم چلے یا دوڑ لگا دے، کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا۔ تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جو رب کے احکامات قرآن کی کسی آیت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود ناسمجھ ہے۔ تو کیا آپ ناسمجھ کی باتوں کو اہمیت دیں گے اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ وسط کا ایک معنی بہتر بھی ہوتا ہے، ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں، یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، اور قیامت کے دن بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔
اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یہ تو ایک ٹیسٹ تھا, یہ تو ایک امتحان تھا. اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جیسے زندگی میں حالات تبدیل ہوتے ہیں نا, یہ ایک امتحان ہوتا ہے. کبھی خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بدحالی ہوتی ہے, کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے, کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی فراغت ہوتی ہے. یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں. مومن ہر ایک چیز کو ایک امتحان لیتا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی ہی ایک امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے, احسن عمل کون کرتا ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسن عمل کریں, چاہے موسم کوئی بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں. اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں, نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہاں پر یہی تو امتحان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون جاتا ہے, کہ آپ نے اپنے قبلے کا رخ پھیر لیا تو کون کون ہے جو بغیر کچھ سوال کیے, اعتراض کیے آپ کے پیچھے مڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے, آپ کا اتباع کرنا ہے. اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کہ بھلا یہ کیا ہوا, کس کے ذہن میں سوال اٹھے اور سوال اعتراض بنے اور اعتراض مخالفت بنی اور وہ حق سے پھر گیا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے. یعنی انسان کے لیے چینج مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تبدیلی کسی بھی چیز میں جب ہوتی ہے تو انسان پہ گراں گزرتی ہے, چاہے کسی جگہ کو تبدیل کرنا ہو, چاہے کسی کام کو تبدیل کرنا ہو, ایک جاب سے دوسری جاب. کیونکہ انسان جب ایک ہی کام روز کرتا رہتا ہے, بار بار کرتا رہتا ہے, تو ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے اور اس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے, وہ آٹو پہ آ جاتا ہے. لیکن جب اس کو وقت میں تبدیلی کرنی پڑے یا حالات میں, تو پھر اس کو مشکل پیش آتی ہے. لیکن اصل عبادت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ. تو یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے, سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہاری پچھلی عبادات کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور رأفت جو ہے, رؤوف کا لفظ جو ہے یہ رأفت سے ہے. رأفت رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے. یعنی رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے فلان رحیم, کہ فلاں بڑا مہربان ہے, اور جب وہ رحمت شدت پکڑتی ہے تو پھر وہ رؤوف بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, ماں سے بھی زیادہ بندے پر رحم کرنے والا ہے, دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے, بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے, اور بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی فراہم کرنے والا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. پھر تبدیلی قبلہ کے کچھ مزید احکامات. قد نرى تقلب وجهك في السماء, یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی انتظار تھا کیونکہ آخری نبی کی نشانی یہی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا. سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, حکم آ گیا. اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا, اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں. اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا, اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں, اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. کیونکہ یہود صخرہ کی طرف رخ کرتے تھے اور نصارہ مشرقی حصے کی طرف رخ کیا کرتے تھے عبادت میں. فرمایا کہ ان کا تو
اپنا قبلہ بھی مختلف ہے تو تم پر اعتراض کیوں؟ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بیٹے کو کوئی پہچاننے میں مشکل نہیں پاتا. اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. علم آنے کے بعد حق کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا دے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کی طرف وہ پلٹ پلٹ کر جاتا ہے. تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری کوشش اور تمہاری طلب اور تڑپ کس طرف ہونی چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. ہم سب بھی سوچیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے. جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، جب ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، تو کس طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا اٹھاتے ہیں؟ سیل فون، اسکرین. اب ہم فارغ ہوئے، اب ہم ذرا مزہ کرتے ہیں، اور کبھی ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر سیر کرتے ہیں. پہلے سیر کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے ہی سیر ہو جاتی، لیٹے لیٹے ہی سیر ہو جاتی. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں واقعی خوشی بخشتی ہے، راحت بخشتی؟ کیا وہ اللہ کا ذکر ہے؟ کیا وہ اللہ کا کلام قرآن ہے؟ کیا وہ کوئی ذکر کی مجلس ہے؟ کیا وہ کوئی نیک صالح صحبت ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں؟ تو مومن کو نیکیوں کی طرف دوڑتے چلے جانا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ شوق سے اس کی طرف بڑھے. اور فاستبقوا، سباق عربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، یعنی جلدی چلو اس طرف. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے سیل ہی سب سے عام ہو. کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال، ان کا بزنس، ان کی جاب بڑی اہم ہوتی ہے، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ان کی اولاد بڑی اہم ہوتی ہے، وہ سارا وقت، ان کی توجہ، ان کی محبت، ان کا مال، ان کا وقت اسی کے اندر لگ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز ہے جس میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کی جان بھی لگ رہی، آپ کا وقت بھی لگ رہا، آپ کا شوق لگ رہا، آپ کا جذبہ، آپ کی ہر چیز وہاں انویسٹ ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات. تو یہ کی ورڈ ہے آج کا، فاستبقوا الخیرات. نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا میری زندگی کا مقصد ہے. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت کہیں پر بھی آپ ہوں، قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا، اور پھر اللہ اس پر اپنی نعمت تمام کرے گا. اللہ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. تو یاد رکھیے اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے. انبیاء کی صفت
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فرشتوں کی صفت وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. متقین کی صفت، متقین کون ہیں؟ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. نماز کا وقت آ گیا، لوگوں سے نہ ڈرے، جہاں کہیں وقت آئے وہاں پر پڑھ لیں، چاہے آپ کسی پبلک پلیس میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کسی گیدرنگ میں ہو. اللہ کی طرف سے پکار آئے تو فوراً لبیک کہیں. حجاب کی بات ہو، حلال کمانے کی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، حق بیان کرنے کی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، کیونکہ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، یعنی لازمن آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ. پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ان کے اندر ایک رول ماڈل بھیجا، ایک رسول بھیجا جو 4 کام کرتا ہے: آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم. لہذا آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہی ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں. اور پھر ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہو؟ یعنی تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، تعلیم برائے تعلیم نہ ہو، بلکہ مقصود آؤٹ کم تزکیہ ہو کہ انسان ظاہر اور باطن میں سنور جائے. تزکیہ سنوارنے کے عمل کو کہتے ہیں کہ انسان پہلے سے زیادہ مینر فل ہو جائے، اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائے، اس کا کردار چمک اٹھے، وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر چیز ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو. اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو، انسان موت کے وقت میں جب اللہ کی طرف جا رہا ہو تو ذکر کرتا ہوا جائے، اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ویسا ہی ذکر ہمارا بھی ہوگا. ذکر سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ کی خشیت بھی بڑھتی ہے. بے شمار فائدے ہیں اس کے. اور اس کی بہترین شکل نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذکر اور شکر کے بعد یہاں پر صبر کا ذکر آیا ہے. جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل ہو جائیں وہ خوشحال ترین انسان ہے. ذکر، شکر، صبر. ذکر اللہ کی یاد، شکر اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ، بہترین عملی رویہ، اور مشکلات آنے پر صبر کا رویہ. اور ان سب چیزوں میں مددگار ہوتی ہے نماز. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سب سے زیادہ صبر انسان موت کے صدمے پر کرتا ہے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد پھر کچھ واپس نہیں آتا.
تو یہاں پر شہادت کی بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یعنی صبر کرنے کے لیے اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے. جب آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے. آپ کسی بھی حادثے، کسی بھی مصیبت کا مثبت رخ جب دیکھنے لگتے ہیں، اس میں خیر تلاش کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا دل ٹھہر جاتا ہے، آپ کو صبر آ جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کے، موت کو زندگی کا بالکل الٹ بات، تو اس سے صبر دلایا گیا، صبر کے لیے کلو دیا گیا. وہ زندہ ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیں وہ مرتے نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں. لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے. اور یاد رکھو صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. کون کون سی آزمائشیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور بس ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی کبھی خوف ہوگا جیسے دشمن کا خوف، فیوچر کا خوف، کبھی بھوک ہوگی کہ انسان کی کوئی جاب چلی جائے، کبھی فاقہ ہو جائے، کبھی مال کا نقصان ہو جائے، کبھی اولاد یا کسی جان کا نقصان ہو جائے، یعنی کوئی فوت ہو جائے عزیز پیارا. اور پھل تو ہر چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی محنت کبھی اس کے سامنے برباد ہو جائے. پھل ہوتا ہے کسی بھی کام محنت کے بعد جو آخری نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ساری زندگی ایک چیز پر کام کیا اور جب آخری نتیجہ آیا تو اس کا پھل کھانا نصیب نہ ہوا، تو وہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. مثلاً والدین نے اپنے بچے کو بچپن سے بہت اچھی تربیت دی، پڑھایا لکھایا، اس کو ہر طرح کے قابل بنایا. جب وہ بڑا ہوا اس کی بہترین جاب لگ گئی کہ اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو، تو پھل چلا گیا. یعنی وہ محنتوں کا پھل تھا. اولاد سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کا، بہترین کمائی ہوتی ہے انسان کی. وہ چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ پھر انسان کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے اس پر محنت کی، آپ کی محنت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا. لیکن وہ تو اللہ کی امانت تھی، وہ تو جس کا تھا اس نے لے لیا، اعتراض نہیں کر سکتے. اب تو صبر کرنا ہوگا، اور جو صبر کرے گا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں سارے بیٹے چلے جاتے. ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب وہ اجر دیکھتا ہے انسان تو پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا، میں کیا سمجھتا تھا، میں کس بھول میں تھا کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو کہیں ختم ہو گیا. نہیں، وہ اللہ نے اجر کی شکل میں سمیٹ لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے صبر کیا. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے. ہر شخص کبھی خوف کا شکار ہوتا ہے، جیسے موسیٰ خوف کا شکار ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا کر. تمام انبیاء کسی نہ کسی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو ڈر گئے سارے کے سارے. انا لمدرکون، فرعون آ گئے ہمارے پیچھے مار ڈالیں گے ہمیں، اب تو ہم پھنس گئے، آگے دریا ہے پیچھے دشمن ہے. تو ایسی سچویشن زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس میں خیر کثیر ہے، بے حساب اجر ہے، مغفرت ہے. کون ہے صبر کرنے والے؟ صبر کا اظہار کیسے ہوگا؟ صبر کا اظہار رویے سے بھی ہوگا، صبر کا اظہار باتوں سے بھی ہوگا. سب سے پہلا جملہ جو منہ سے نکلنا چاہیے مصیبت آنے پر یا مصیبت کی یاد آنے پر، کیونکہ بعض اوقات مصیبتوں کی یادیں بڑی ستاتی ہیں، تکلیف دہ لمحے بہت ستاتے ہیں. تو ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یاد رکھیے جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے نا تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی. انا الیہ راجعون. بیٹا چلا گیا، ہم بھی جانے والے ہیں، ہم بھی تو جا رہے ہیں، ہم کتنے دن اور ہیں، وہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. انا الیہ راجعون. یعنی جن لوگوں نے بھی آخرت کو یاد کیا، اپنی واپسی کے سفر کو یاد کیا، ان کے لیے مصیبتیں آسان ہو گئیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی
بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا، بڑے بچے کی تو بات میں نے کی، لیکن اگر چھوٹا سا پیارا سا منا سا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو یاد رکھیے انا للہ کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد للہ. الحمد للہ، اللہ میں راضی ہوں، اس پر بھی تیرا شکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے، تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے تھے. الحمد للہ علی کل حال، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے. خضر نے اس چھوٹے بچے کی جان لے لی تھی جو بڑے ہو کے ماں باپ کو بہت ستانے والا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو چیز ہم سے لی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کتنی بہتری کا باعث ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. سبحان اللہ. 3 نعمتیں صبر کرنے والوں کو، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور ہدایت،